السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز ویوز میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ میں ہوں آپ کی میزبان پلوش شاہ محمود۔ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو دوبارہ مذاکرات ہونے تھے، دوبارہ براہ راست مذاکرات کب شروع ہوں گے یہ تو تاحال واضح نہیں ہو سکا، لیکن حکومتی اور تحریک انصاف کے جو مورچوں کی جانب سے ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری کا سلسلہ تھا وہ مسلسل جاری ہے۔ حکومت الزام لگا رہی ہے کہ مذاکرات کا دروازہ وہیں سے کھلے گا جہاں سے بند ہوا تھا، جہاں سے تحریک انصاف نے بند کیا تھا، جبکہ مسلسل دوسری جانب تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان یہ یقین دلا رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کے لیے تو تیار ہیں، لیکن ساتھ ہی شرط عائد کر رہی ہیں کہ وہ مذاکرات نون لیگ سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے۔ آج بھی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہیں علی امین گنڈاپور، انہوں نے کہا کہ مذاکرات کرنے ہیں تو بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے، ان پر کوئی کیس نہیں، ہر حال میں رہا کروائیں گے۔ فارم 45 ہمارے پاس ہے اور اقتدار میں ہمارے حوالے کریں، ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے۔ عمران خان سے ملاقات کے بعد جیل سے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان نے واضح طور پر ان خبروں کو مسترد کیا ہے کہ انہیں کوئی جیل میں ملنے آیا تھا، یا انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے کوئی ملنے نہیں آیا، کوئی صداقت نہیں ہے۔ ساتھ ہی 9 مئی کو لے کر آج ایک بار پھر وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاکستان تحریک انصاف کو ہندوستان کے فوج سے تشبیہ دی، کہا کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا اور جو کچھ بھارت نے کیا اس میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے مریم نواز نے کہا اس جماعت نے وہ کیا جو دشمن دہائیوں سے نہ کر سکا، اس سیاسی شخصیت کا ٹارگٹ ہماری مسلح افواج تھی، جن تنصیبات کو آگ لگائی گئی وہ ہمارے ملک کی تنصیبات تھیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے راشد ہاشمی صاحب مسلم لیگ نون سے اور اخوند زادہ چٹان صاحب پیپلز پارٹی سے۔ راشد صاحب، سب سے پہلے آپ کی جانب آنا چاہوں گی، مذاکرات کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گی، جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا، کیا حکومت کا ارادہ ہے مذاکرات کو لے کر؟ دیکھیں بلشا، مجھے ایک اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو کوئی بھی ذی شعور پاکستانی مجھے یہ بتا دے کہ اس کا اگر ایک واحد اور ایک سنگل بینیفیشری ہے وہ عمران احمد خان نیازی نامی شخص کے علاوہ اور کون ہے پاکستان میں؟ کوئی بھی نہیں۔ اور ایک طرف تو یہ پی ٹی آئی والے باتیں کرتے ہیں کہ لو جی ہم لوگ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، ٹھیک ہے۔ اور اب میں اب کیا الفاظ بولوں، ابھی جو نا یہ برسٹر صاحب جو نا راتوں کو جا جا کے جو نا ملتے ہیں اور ہم لوگ جو نا وہ کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتے کہ کون جو نا وہ سائیکل پہ بیٹھ کے گیا یا ڈگیوں میں بیٹھ کے گیا یا فلانے میں جا کے ملا۔ بھائی اگر وہ ملتے ہیں کوئی اپنے کیے پہ معذرت کرنا چاہتے ہیں تو عوام سے معافی مانگے اور قانون کا سامنا کریں۔ حکومت کا بڑا واضح موقف ہے اس کے اوپر کہ حکومت نے انہیں پر نہیں پکڑا ہوا، یہ اپنے کردہ گناہوں کی وجہ سے جیل میں بند ہیں۔ پہلے تو انہوں نے کی چوریاں، اس کے بعد انہوں نے سائفر لہرا کے جو اپنے جو بطور وزیر اعظم جو حلف ہے اس کی خلاف ورزیاں کی، اس کے بعد انہوں نے 9 مئی کے جو حملے کروائے ہیں اور جن میں یہ باقاعدہ طور پہ اس وقت تک وہ کہہ لیں کہ سر کے بالوں تک اس دلدل میں جناب وہ دھس چکے ہوئے ہیں۔ دیکھیں آپ ایک جھوٹ بول کے کچھ لوگوں کو بہت عرصے تک تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو بہت عرصے تک بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ تو عمران خان کے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دیکھیں آپ لوگوں کی جو ہے وہ ذہانت کا جو امتحان کتنی دیر تک لے سکتے ہیں، کسی کو ہو سکتا ہے فوری طور پہ کرنے کے جی وہ دیکھو پیچھے تمہارے جو یہ چیز کھڑی ہے، فار ایگزامپل آپ تمہارے پیچھے شیر آ گیا، ہو سکتا ہے وقتی طور پہ بندہ ڈر جائے، لیکن جب اس میں پیچھے مڑ کے دیکھنا وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہی پاکستانی عوام کے ساتھ ہوا تھا۔ پہلے کہا گیا دیکھو قوموں کی زندگی میں جو مہینے سال جو ہوتے ہیں وہ لمحوں کے برابر ہی ہوتے ہیں، اور جس طرح مثال کے طور پہ ہماری اگر لگ بھگ بطور قوم جو 80 سال کی عمر ہے تو ہم لوگ جسٹ لائک اے بیبی، کیونکہ قوموں کی عمریں تو بہت لمبی لمبی سینکڑوں سالوں کی جو ان کی ہسٹریز ہوتی ہیں، تو ہمارا بھی یہ معاملہ ہے کہ عمران خان کو کسی نے پچھلے انتخابات میں اس بہکاوے میں آ کے جب حالانکہ اس کی سیٹیں پوری تب بھی نہیں تھی کہ لو جی ایک موقع دینا چاہیے، انہوں نے موقع دے کے دیکھا لوگوں نے، اور اس وقت اس شخص نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا۔ اور آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ عمران خان نے آنیسٹلی اسپیکنگ، دیکھیں یہ ابھی علی امین گنڈاپور کا یہ بیان ہے، اس نے کہا کہ عمران خان کے لوگوں سے اگر ہمیں نام لایا گیا تو آئی ایم ایف کے شرائط پہ ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی راشد صاحب آپ سے بات کروں گی۔ نہیں مجھے صرف ایک سوال پوچھ لیں، ایک سوال سوری ایک صرف 10 سیکنڈ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ ملک دشمنی نہیں ہے تو ملک دشمن کے سر کے اوپر کیا سینگ ہوتے ہیں؟ کیا وہ 12 سینگا ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ ملک دشمنی کیا کہ آپ
عمران خان سے میں یہ کہتا ہوں کہ جائز یا ناجائز ہے، یہ تو ایک بات کی بات ہے. ہمارے بھی قیادت جو ہے وہ جیلوں میں تھی، ان سے بھی نہیں ملنے دیا جاتا تھا. یہ میرے بھائی اخوندزادہ چٹان صاحب بیٹھے ہیں، ان کی قیادت بھی جیلوں میں تھی، انہیں بھی اکثر نہیں ملنے دیا جاتا تھا. فریال تالپور صاحبہ کو چاند رات پہ اٹھا کے انہوں نے جیل میں ڈالا. ٹھیک ہے، کیا آج تک کبھی کسی پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کے بندے نے اس طرح کا بیان دیا ہو؟ تو مجھے ریکارڈ پہ ہے تو ذرا دکھائیں کسی اہم شخصیت کے بندے نے. یہ وزیر اعلیٰ ان کا صوبے کا وزیر اعلیٰ جو نا وہ بیان دے رہا ہے کہ ہم آئی ایم ایف پہ جو نا ساتھ نہیں دیں گے. بھی آپ ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ آپ ملک دشمن سے زیادہ پاکستان کے ساتھ ملک دشمنی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے چٹان صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. جو پہلے انتخابات ہوئے اس میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی بڑے بڑے نام شامل تھے اس کمیٹی میں جو حکومت نے تشکیل دی تھی مذاکرات کے حوالے سے. اب اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا کیا رول ہوگا؟ پیپلز پارٹی کہاں سٹینڈ کرنے والی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، 10 مئی سے پہلے ایک اور طرح کا پاکستان تھا. جی 10 تاریخ کے بعد ایک اور پاکستان نے جنم لیا ہے جس کا پوری دنیا میں وقار بڑھ گیا ہے، پاکستان کا بھی اور ہر پاکستانی کا بھی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے اور یہ موقع ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. بالکل. پاکستان کے جو مسائل ہیں، پاکستان کے جو مسئلے ہیں، یہ نہ ایک پارٹی کے حل کرنے کی بس کی بات ہے، نہ بس کی بات ہے کہ وہ پاکستان کے مسائل کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا وقار اس طرح برقرار رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے اور دنیا میں اس کا ایک اہمیت ہو، تو ہمیں چاہیے، وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ فوراً سے بیشتر آل پارٹی کانفرنس بلائے. صحیح. ہمارے بہت سارے پارٹیاں ایسے ہیں جس کا نہ سینٹ میں نمائندگی ہے، نہ قومی اسمبلی میں ہے، اور نہ صوبائی اسمبلیوں میں اس کی نمائندگی ہے. لیکن اس چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کا ووٹ بینک بھی ہے اور ان لوگوں کا اسٹریٹ پاور بھی اس ملک میں ہے. تو وزیر اعظم کو چاہیے صرف عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہیں، اس ملک میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وہ ریاست سے ناراض ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ آئین پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں، جو لوگ پاکستان کے قانون پہ یقین رکھتے ہیں، جن لوگوں نے بندوق نہیں اٹھایا ہے اور وہ لوگ ناراض ہیں، ان سب کے ساتھ بات چیت ہونا چاہیے، چاہے وہ پختونخوا میں ہے، چاہے وہ بلوچستان میں ہے یا ملک کے دوسرے حصوں میں ہے. لیکن مذاکرات کسی کی ذات پہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے پیپلز پارٹی کو کیا فائدہ ہوگا، زرداری صاحب کو کیا فائدہ ہوگا، نواز شریف صاحب کو کیا فائدہ ہوگا. مذاکرات اس ملک اور ایک ریاست کے لیے ہونا چاہیے. اور مذاکرات کن باتوں پہ ہونا چاہیے؟ پیپلز پارٹی کا مطالبہ یہ ہے کہ اس ملک میں مذاکرات اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ آئندہ کے لیے جو الیکشن ہو، ہم ایسے قانون سازی کرے، اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ آئندہ جو الیکشن ہو اس کو ہم صاف بنائے، شفاف بنائے، جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے، جو ہارے وہ بھی تسلیم کرے. صحیح. مذاکرات اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ اس ملک میں سے یہ گالم گلوچ کا جو سیاست شروع ہوا ہے کہ ہم گالم گلوچ کی سیاست کا خاتمہ کریں اور سیاسی انتقام کا خاتمہ کرے. اگر کسی نے جرم کیا ہے، چاہے اس کا تعلق جس پارٹی کے ساتھ ہے، چاہے جس کا تعلق جس ادارے کے ساتھ ہے، ایک ایسا ادارہ ہو کہ جج، جرنیل، جرنلسٹ، سیاستدان ہر ایک کا احتساب کرے اور جس نے کوئی جرم کیا ہے وہ بچ نہ سکے. اور اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو جس طرح کے ماضی میں نیب کو ہم نے سیاسی انجینئرنگ کے لیے، سیاسی انتقام کے لیے جس کا استعمال ہوا ہے، اس طرح کا استعمال نہیں ہو. ہمارے فورسز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا موقع دیا ہے. ہماری فورسز کا مورال بہت بڑھ گیا ہے. بالکل. ہماری فورسز سے اس ملک کے شہریوں کی گلے کیا ہے، شکوے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ سیاست میں مداخلت نہیں کریں. صحیح. تو فوج کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بیٹھ جائیں اور وہ بھی پورے قوم کو بتا دے کہ آئین میں ہمارا جو کردار ہے اس سے ہٹ کے ہم کوئی اس ملک میں کردار ادا نہیں کریں گے، کیونکہ آئین اور دستور میں ہر ادارے کا کام کا تعین ہے، ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے اب بہت زیادہ ضروری ہوا ہے. 10 مئی کے بعد ایک نیا پاکستان نے جنم لیا ہے
اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ وقار ایسا ہی برقرار رہے اور پاکستان ایسا ہی آگے بڑھے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک میں مذاکرات ہو، آل پارٹی کانفرنس ہو. یہ مذاکرات صرف پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو، یہ مذاکرات اس ملک کے تمام جماعتوں کے ساتھ ہو اور ان قوموں کے ساتھ ہو جو ناراض ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے ہیں، جو این ایف سی میں ہمیں ملا ہے وہ حصہ ہمیں نہیں مل رہے. ان سب کے ساتھ مذاکرات ہونا چاہیے اور پاکستان کو انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ کام ہم کر سکے تو پاکستان اس ریجن کا سپر طاقت بنے گا انشاءاللہ. کیونکہ ایسے حالات میں ہم نے ایسی دشمن کو جو ہم سے 9 گنا بڑا ہے، جو اس کو بہت کمنڈ ہے، اس کو بہت غرور ہے، تکبر ہے، اپنے پیسے پہ، اپنے تعداد کی اور زمین کی زیادتی پہ، فوج کی زیادتی پہ، اس کو ہم نے ایسے حالات میں ایک منتشر پاکستان میں، ایک دہشت گردی کی شکار پاکستان نے اس کو جو رلایا، وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ رو رہے ہیں. تو اگر ہم یہ کام اس ملک میں کریں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اسلامی دنیا کا اور اس ریجن کا سپر طاقت ہوگا انشاءاللہ. یقیناً انشاءاللہ. بہت شکریہ. راشد صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ بھارت سے ایک جانب کشیدگی چل رہی ہے، ساتھ ہی پی ٹی آئی سے مذاکرات زیر بحث ہے. جس طرح چٹان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ کہہ رہے تھے کہ ایسے موقع پہ آل پارٹیز کانفرنس بلا لینی چاہیے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آل پارٹیز کانفرنس بلا لینا زیادہ بہتر نہیں ہے؟ وقت کی ضرورت ہے کہ تمام تر جو ملکی اور غیر ملکی مسائل پاکستان کو درپیش ہیں وہ حل ہو جائیں گے. دیکھیں جی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمیشہ مسائل کو مل بیٹھ کے اور جو آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ جو ہے وہ حل کیا جائے. اور ہم لوگ تو ہمیشہ سے یہی کہتے رہے ہیں کہ آپ آ کے مذاکرات کریں، آپ اپنے جو آپ کے اعتراضات ہیں، جو آپ کے تحفظات ہیں وہ ہم سے شیئر کریں. آپ کا نام ہے، پی ٹی وی پہ حملہ نہ کریں، آپ جو اسمبلی کے اوپر حملہ نہ کریں، آپ کسی کو گردن سے پکڑ کے یا رانا ثناء اللہ تجھے مونچھوں سے پکڑ کے لٹکاؤں گا، اس طرح کی باتیں نہ کریں. آپ تو شروع دن سے یہ کہتے آئے ہیں کہ پاکستان کھپے کا نعرہ بھی ان کی جماعت، ہمارے جو بھائی ہیں پیپلز پارٹی والے، انہوں نے لگایا تھا. تو ہم لوگ شروع دن سے مذاکرات کے جو وہ حامی ہیں. دیکھیں ہر بندے کے، ہر جماعت کے اعتراضات درست یا غلط ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے حال یہ ہے کہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اس کو مل بانٹ کے آپس میں چلانا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آئی ایم ایف کا جو نا خطوط لکھیں گے، ہم جو نا وہ کانگریسمین کی لابنگ پاکستان کے خلاف کریں گے جس طرح یہ پی ٹی آئی والوں نے کیا ہے. لیکن میں کوئی الزامات نہیں لگا رہا. دیکھیں اگر کوئی ایک بھی چیز الزام پہ مبنی ہے، یہ لوگ تو اب اتنے دھڑلے سے پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں کہ اب یقین کریں یہ نارمز لگنے لگے ہیں لوگوں کو کہ پاکستان کے خلاف اس طرح کھل کے مخالفت کرنا. اگر کسی بھی اور شخص والے نے، ہماری جماعت مسلم لیگ نون والے نے یہ بات کہی ہوتی تو انہوں نے کبوں کی طرح سر پہ آسمان اٹھا لینا تھا کہ جناب انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. میں کسی کے اوپر غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کے پوزیشن میں نہیں ہوں یہاں پہ، لیکن مجھے خدارہ کوئی بندہ یہ بتائے کہ غدار اور کس طرح کے ہوتے ہیں اگر اس طرح کے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا غدار ہے، جو بندہ کھلے عام پاکستان کے خلاف جو نا وہ باتیں کر رہی ہے جو جماعت، تو وہ اور کس طرح کے. اور آپ نے مذاکرات کی بات کی، آل پارٹی کانفرنس کی بات کی، اس سے ایک بہت ہی اہم اور نازک گھڑی آئی تھی جب یہ انڈیا داراندازی کر رہا تھا پاکستان پہ، جو آج سے کوئی 2 ہفتے 10 دن پہلے کی بات ہے. اس وقت نیشنل سیکیورٹی کی ایک جو کمیٹی اجلاس بلایا گیا تھا تو اس میں پی ٹی آئی والے شریک نہیں ہوئے تھے. تو باتیں یہ کرتے ہیں کہ لو جی فلانی جگہ پہ آپ کوئی ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو سربراہی میں جو وہ لیڈ کرتے ہوئے لے کے جائیں گے مختلف ممالک میں ڈیلیگیشن کو، اس میں پی ٹی آئی والوں کو کیوں شامل نہیں کیا گیا؟ میرا سوال ہے آپ کو شامل کیوں کیا جائے؟ آپ کے اوپر اعتبار کس کو ہے؟ پاکستانی کوئی محب وطن پاکستانی کسی پی ٹی آئی والے جو ہاتھ چھوٹ اور جس کی زبان کنٹرول میں نے اس کے اعتبار کر سکتا ہے کہ وہ وہاں باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف بکواس شروع نہیں کر دے گا؟ مجھے کوئی اس کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ کیا خود پی ٹی آئی والے گارنٹی دے سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ان لوگوں کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور میرے خیال میں تھوڑا سا میں خود بھی ایز اے حکومتی جماعت میں کہوں گا کہ ہم لوگوں کا قصور ہے کہ ان لوگوں کو، ہم لوگوں نے اتنی ان کی رسی دراز کی. ان کو پہلے دن جب ان لوگوں نے کیا تھا 9 مئی کی یہ باتیں کرتے ہیں کہ 9 مئی کے ثبوت کو نہیں ہے. ثبوت کس چیز کا آپ کو چاہیے؟
وہ جو ڈنڈے کے اوپر پینڈل لٹکائی تھی، کیا وہ حسان نیازی نہیں تھا عمران خان کا بھانجا؟ صحیح. وہاں پہ عمران خان کی بہنیں ساری دنیا نے دیکھی ہیں. وہ جو گاڑی کے اوپر آدھی اندر اور آدھی باہر لٹکی جو ڈاکٹر یاسمین راشد تھی، تو وہ لوگوں کو کہتی. راشد صاحب اس بارے میں ہم بارہا بات کر چکے ہیں. میں چٹان صاحب کی جانب جانا چاہوں گی. چٹان صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ بلوچستان میں کچھ ہمارے بھائی ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ناراض ہیں، اور ساتھ ہی خیبر پختونخوا میں بھی ایسی کچھ لوگ جو ناراض ہیں، ان سے بھی بات کرنی چاہیے، ان کو بھی منانے کی کوشش کرنی چاہیے. ان سے بارہا حکومت نے جو ہے مذاکرات کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اگر وہ لوگ نہیں مانتے تو کیا پاکستان ترقی نہیں کر سکتا؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے بات تو یہ کہ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوئی ہے. میں ان لوگوں کا بات کر رہا ہوں جو آئین اور قانون کو مانتے. میں دہشت گردوں کا بات نہیں کر رہا ہوں. جنہوں نے بندوق اٹھایا، میں بندوق اٹھانے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں. اچھا. میں ان لوگوں کا بات کر رہا ہوں جو آئین کو مانتے ہیں، جو دستور کو مانتے ہیں، جو قانون کو مانتے ہیں، جو لوگ باقاعدہ الیکشن لڑتے ہیں، منتخب ہو کے آ کے اسمبلیوں میں اپنا ایک کردار ادا کرتے ہیں. میں محسن داوڑ کا بات کر رہا ہوں جو الیکشن لڑ کے آیا. تو جو الیکشن لڑتے وہ تو آپ کے قانون کو مانتے ہیں. میں اختر مینگل صاحب کا بات کر رہا ہوں. اس طرح کے لوگوں کا میں بات کر رہا ہوں جو چھوٹی صوبوں کے لوگ ہیں، جن میں احساسی محرومیاں ہے اپنے وسائل کے بارے میں، اپنے حقوق کے بارے میں. نو تو ان لوگوں کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات ہوئی ہیں، اور اگر وہ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہو جائے تو میرے خیال سے اس کے بہت اچھے نتائج جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. اور اب یہ چیز بہت لازمی ہو چکا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم سے انڈیا نے براہ راست لڑائی لڑ لی. اب وہ دوبارہ یہ ضرورت نہیں کریں گے کہ وہ ہم پہ ڈائریکٹ آ کے اور حملہ کرے. اب وہ یہی کریں گے کہ ہم کو آپس میں لڑائیں گے اس ملک کو کمزور کرنے کے لیے، اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے. یہ جو براہ راست لڑائی ہے، یہ ہم الحمدللہ ایٹمی طاقت ہے، یہ ہم سے کوئی نہیں لڑ سکتا ہے. ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ ہمارے ساتھ یہی کریں گے کہ ہم پہ پراکسی وار مسلط کریں گے. پراکسی وار جو ہے یہ بہت کمپلیکیٹڈ لڑائی ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ عراق میں امریکہ کو شکست ہوئی، لیبیا میں امریکہ کو شکست ہوئی، افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کی جو حشر ہوا وہ تو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. یہ تو ہمارا مطالعہ نہیں ہے، ہمارا مشاہدہ ہے. وجہ کیا تھا؟ وجہ یہ تھا کہ عراق میں امریکن فورسز کے ساتھ عراق کے عوام شامل نہیں تھے. یہ لیبیا کے عوام امریکن فورسز کے ساتھ شامل نہیں تھے. افغانستان میں افغانستان کے عوام اس کے پشت پہ کھڑے نہیں تھے. تو اگر ہم نے 2008 سے لے کر 2013 تک ہم پہ بھی یہ جنگ مسلط ہوا تھا. ہم نے سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لگایا، ہم نے بلوچستان میں دوبارہ ترانہ بجانا شروع کیا تھا. ہمارا جو ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہوا تھا وہ دوبارہ قائم کیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے عوام ہمارے فورسز کے پیچھے کھڑے تھے. تو اگر یہ دوبارہ ہم پہ جو پراکسی وار انڈیا اور اسرائیل مسلط کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان سے براہ راست نہیں لڑا جا سکتا ہے، پاکستان کو براہ راست لڑائی میں شکست نہیں دیا جا سکتا ہے. اب یہ لوگ دوبارہ وہی کوشش کریں گے کہ ہمارے سپوں کے اندر انتشار پیدا کرے، ہم کو آپس میں لڑائے. تو اس سے پہلے کہ جس طرح ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا اختر مینگل صاحب کا، اگر ہم ذکر کریں تو اختر مینگل صاحب تو اتنے ناراض ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت اسمبلی میں آنے تک کو تیار نہیں ہے. اور رانا ثنا صاحب نے کہا تھا کہ ہم ان سے بات کریں گے، ان کو منانے کی بھی کوشش کریں گے. اگر بیک ڈور رابطے ہوئے ہیں یا مذاکرات ہوئے ہیں تو وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن فرنٹ پہ تو کچھ بھی نہیں آیا. کس طرح ان کو منائیں گے؟ دیکھیے اس طرح نہیں ہوگا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ٹی وی پہ کہہ دیا کہ ہم مذاکرات کریں گے اور وہ راضی ہو جائیں گے. اس کے لیے آپ ایک آل پارٹی کانفرنس بلائے، اس میں ایک سیاسی کمیٹی بنائے جس میں تمام لوگوں کی نمائندگی ہو، جس میں ہمارے اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں آن بورڈ ہو، جس میں ہمارا عدلیہ بھی آن بورڈ ہو، ہمارا ہر ادارہ اس میں آن بورڈ ہو. ایک سیاسی کمیٹی بنائے اور ان لوگوں کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات کا آغاز کرے. مجھے بتائیں کب حکومت نے ان لوگوں کے لیے کمیٹی بنائی ہے؟ جب ان کے ساتھ مذاکرات ہوئی ہیں. تو مذاکرات ٹاک شو میں اور پریس کانفرنس میں تو نہیں ہو جاتے ہیں. اس کا ایک باقاعدہ ایک عمل ہے اور ایک طریقہ کار ہے.
ابھی تک ہماری حکومت نے وہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا ہے جی کہ ہم یہ کہیں کہ حکومت نے تو اپنی طرف سے کوشش کیا لیکن وہ لوگ ماننے پہ تیار نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہی لوگ جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, آئین پہ یقین رکھتے ہیں, دستور پہ یقین رکھتے ہیں, اگر ان لوگوں کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات ہو جائے جو طریقہ کار ہے اس کے تحت, وہ لوگ ملک دشمن نہیں ہے, وہ ہم سے زیادہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے, لیکن ان کی جو احساس محرومیہ ہے وہ اپنے قوم کے, اپنے لوگوں کے, اپنی صوبے کے احساس محرومیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں. یہ 2012 میں پیپلز پارٹی کی دور میں NFC ایوارڈ ہوا تھا, پھر عمران خان نواز شریف صاحب کا حکومت بنا, اس میں بھی نہیں ہوا, پھر PTI کی حکومت عمران خان صاحب کا تھا, اس میں بھی نہیں NFC ایوارڈ ہوا. اب پھر 2 سال تقریباً پورے ہونے والا ہے, NFC ایوارڈ نہیں ہوا ہے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس پہ ہمیں توجہ دینا چاہیے. اگر ہم اس پہ توجہ نہیں دیں گے اور ہمارے لوگوں میں احساسی محرومیاں ہوں گی تو یہ ملک کی جو دشمن ہے, جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, جو ہمارے علمی اثاثوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, جو ہمارے فورسز کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, وہ لوگ ان احساسی محرومیوں کا فائدہ ضرور اٹھائیں گے. اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ لوگ بار بار ان چیزوں کا فائدے اٹھا رہے ہیں. تو اس وجہ سے وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ یہ نیا پاکستان جو بنا ہے, جو باوقار پاکستان بنا ہے, مودی کی غلطیوں کی وجہ سے, مودی کے گھمنڈ کی وجہ سے, مودی کے طاقت کے نشے کی وجہ سے ان کو جو نقصان ہوا اور پاکستان کو جو عزت ملا ہے, اس کے برقرار رکھنے کے لیے میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ یہ عمل کرنا بہت ضروری ہے اور بہت لازمی ہے. بالکل. راشد صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. جس طرح آپ نے بات سنی چٹان صاحب کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ناراض لوگ ہیں ان کو منانا ضروری ہے, پاکستان کے امن کے لیے یہ درکار ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو چاہیے کوئی ایسی کمیٹی تشکیل دی جائے سینئر لوگوں کی, جو جا کے جتنے بھی ناراض پارٹیز ہیں یا ناراض لوگ ہیں ان کو منائے, کیونکہ نچلی سطح پہ جب معاملات سالو ہونا سٹارٹ ہوں گے تبھی تو پاکستان میں امن ہوگا. دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جتنے بھی ناراض لوگ ہیں, جس طرح چٹان صاحب نے بھی کہا کہ وہ بھی ہماری طرح محب وطن پاکستانی ہیں. آئی بلیو کہ چٹان صاحب درست کہہ رہے ہیں. مارٹن لوتھر کنگ نے ایک جگہ پہ وہ تقریر کرتے ہوئے کچھ الفاظ بولے تھے, اگر میں کریکٹلی وہ اگر ریکال کر سکوں, تو اس نے کہا تھا کہ ان دا اینڈ وی ول ریمبر نوٹ دا words of our enemies but the silence of our friends. کہ مطلب کہ آخر میں کہتے کہ بالآخر ہمیں جو نا اپنے دشمنوں کے الفاظ نہیں, لیکن وہ جو نا اپنے جو دوستوں کی جو خاموشی ہے وہ یاد رہے گی. بالکل. ہاں جی. تو اس موقع پہ یہ جنگ والے جو حالات ہوئے تھے, دیکھیں پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کو ایک دوسرے میں ضم تو نہیں ہوئے, لیکن جب ملک کے اوپر برا وقت آیا تو ہم جو نا اپنی افواج کے ساتھ, اپنی قوم کے ساتھ ہم لوگ سیسا پلائی دیوار بن کے دونوں جماعتیں کھڑی رہی ہیں. میں اس میں ضرور اپریشیٹ کرتا ہوں پیپلز پارٹی کی قیادت کو کہ انہوں نے بالکل حکومت کا جو نا بغیر کسی اف اینڈ بٹ کے ساتھ دیا. یہ لوگ کدھر ہیں؟ مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں خدا کا نام ہے, کہیں پہ تو آپ کوئی فل سٹاپ, کوئی کوما, کوئی زیر زبر لگا لیں کہ کہاں پہ سیاست کرنی, کس موقع پہ آپ کو فور دا ٹائم بینگ سیاست کو بھولنا ہے. رہی بات مذاکرات کی, رہی بات بلوچستان یا جو ٹربل والے ایریاز میں کھڑے ہونے کی, تو جس دن یہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے, دوسرے دن وزیر اعظم وہاں پہ, آرمی چیف وہاں پہ جاتے ہیں. انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا, اور پھر بعد میں گیا کون تھا, محترمہ مریم نواز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری, جب ہزارہ والے اپنی پیاروں کے لاشیں وہاں پہ سڑکوں پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے, عمران خان کہتا تھا میں اس وقت وزیر اعظم تھا کہ میں بلیک میل ہو کے ان کو ملنے نہیں جاؤں گا. اس میں بلیک میلنگ والی بات کوئی نہیں ہوتی. بات یہ کہ جب لوگ اگر ریسیونگ اینڈ پہ ہیں تو آپ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں. لیکن اب دوسری طرف سے بھی اب آپ بات کریں کہ ہم لوگوں نے مذاکرات کے لیے پوری کوششیں کی ہیں, ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں. ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان تھا کہ انہوں نے بھی, جس طرح ہم نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح ٹھیک ہے بیانات پہ نہیں ہوتا, لیکن کہیں نہ کہیں پہ آپ کو لچک دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اب اس موقع کے اوپر اگر حکومت آ رہی ہے. باقی یہ کہ میرے خیال میں ایک ذاتی طور پہ, یہ میری ویری پرسنل اوپینین ہے, اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود دا پارٹی. میرے خیال میں ہمیں جو نا
جو وہاں پہ جو افغانستان جو بلوچستان کے جو عوام ہیں جو جی محرومیوں کا شکار ہیں ان کو کسی اور ذرائع سے بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے، صحیح کیونکہ وہاں پہ باوجود فنڈنگ وغیرہ بھی ملتی ہے، ان کے جو سردار ہیں وہ خود ان کے تو جو محل جو ہیں وہ جو امیر سے امیر تر اور بڑے سے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن عوام کی پوزیشن وہی ہے. صحیح تو میرے خیال میں اس چیز کے اوپر بھی تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے کہ اگر آپ وہاں کے عوام میں شعور لے کے آئیں، وہاں پہ حکومت اپنے طور پہ بھی اگر وہاں پہ اسکول جو کہ وہ کر بھی رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں کر رہے، صحیح مطلب یہ کہ مطلب ان کے اوپر کریں تاکہ لوگوں میں بھی ایک اویئرنیس آئے. نہیں تو یہ جو چیزیں ہمارے دیہاتوں میں بھی، پنجاب کے دیہاتوں میں بھی اس طرح ہوتی ہے کہ چودھری کب چاہتا ہے کہ جو نا اس کے ذمہ دار کا بیٹا جو ہے، اس کے مزارے کا بیٹا جو وہ پڑھے. بالکل تو ایسے ہی یہ ہے. چیزیں، ہاں یہ چیزیں مطلب بغیر کسی صوبائیت کے، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ تمام جو بیکورڈ ایریاز ہیں جہاں پہ ایک بندے کا تسلط قائم ہے، ایک کی چدراہٹ قائم ہے، جی ایک کی سرداری قائم ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی عام رائے، اس کی عام جنتا جو ہے وہ اس کے برابری پہ آگے بیٹھے. تو ہمیں میرا خیال ہے کہ یہ اسٹیریوٹائپ مطلب توڑنا ہے. ہاں جی توڑنے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کے اوپر بھی ہمیں جو نا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ بعض لوگوں کے ساتھ تو مذاکرات کر لیتے ہیں، جی وہ وقتی طور پر کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، وہ پھر جب کوئی موقع تھا ہمیں بلیک میل کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں، وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ یا تو دکھ سکھ مل کے بانٹو جی یا پھر چمن کا نام نہ لو، یہ کیسا انصاف ہے جس میں سارے پھول تمہارے ہیں. واہ کہ واہ. جب بھی کبھی موقع آیا تو آپ لوگ خاموش ہو کے بیٹھ گئے اس وقت. بھائی بول رہے ہیں اس وقت، پیپلز پارٹی والے نہیں بول رہے، کیا پیپلز پارٹی والے حکومت میں بیٹھے ہیں اس ٹائم؟ نہیں. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ راشد صاحب. اخوانزادہ چٹان صاحب، آپ سے بھی یہ بھی جاننا چاہوں گی، جس طرح امن کی بات ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے کی اور دوستی کی بات ہو رہی ہے، اسحاق ڈار صاحب نے گزشتہ روز ایک سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ پشاور سے لے کے کابل تک امن شاہراہ قائم کریں گے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دونوں ممالک کے مابین جو تعلقات بگڑتے ہیں، کبھی اچھے ہو جاتے ہیں، وہ یقیناً تعلقات بہتر ہو جائیں گے. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیے جی، آج کا جو دنیا ہے 2025 کا، یہ دنیا ایسا ہے کہ اس میں کوئی ایک ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے. بالکل اس میں پورا ریجن ترقی کرے گا تو کوئی ایک ملک بھی اس میں ترقی کرے گا. ہمارا جو ریجن ہے یہ سب سے بڑا ریجن ہے دنیا میں، اور اگر یہ متحد ہو جاتا ہے، ان کا آپس میں انٹیگریشن ہو جاتا ہے، تو یہ دنیا کا سپر پاور ہوگا. صحیح. اس ریجن میں 5 تو اٹمی طاقتیں ہیں، ایک رشیا ہے، ایک چائنا ہے، ایک انڈیا ہے، ایک پاکستان ہے. دنیا کا جو سب سے بڑے آبادی والے ممالک ہیں وہ 3 اس ملک ریجن میں ہے، جی جس میں رشیا ہے، جس میں چائنا ہے، جس میں انڈیا ہے. دنیا کی جتنے منرلز اور مائنز ہیں وہ اس ریجن میں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اگر ہمارے آپس میں رابطے بڑھ جاتے ہیں، اگر ہمارے آپس میں سڑکیں بن جاتے ہیں، اگر ہم آپس میں ٹریڈ شروع کرتے ہیں، اور ٹریڈ بھی ایسا کہ اس میں ڈالر کا انحصار نہیں ہو، جس طرح کہ ہمارے اور ایران کا معاہدہ ہوا ہے کہ جس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا، کسی بھی حکومت نے نہیں کیا، کہ آپ ہمیں گیس دیں گے، ہم آپ کو اس کے بدلے میں گندم دیں گے. مال ٹو مال اگر اس طرح کی اس ریجن میں معاہدے ہوئی تو میرے خیال میں ہماری باہر کی دنیا کے ساتھ تجارت کرنے کا ضرورت ہی نہیں پڑے گا. ہمارا جتنا بھی پروڈکشن ہے وہ سارے کے سارے اس ریجن میں جائیں گے، تاجکستان میں جائیں گے، ازبکستان میں جائیں گے، رشیا میں جائیں گے، ایران میں جائیں گے، اور اس طرح وہاں جو بنتے ہیں وہ ہمارے ملکوں میں آئیں گے. تو یہ تو انتہائی لازمی ہے، اور اگر یہ کام ہو جائے تو اس میں سب سے زیادہ فائدہ جو ہوگا وہ پاکستان کو ہوگا. وجہ یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کا انٹیگریشن پاکستان کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. اگر سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا آپس میں ٹریڈ کرنا چاہے تو یہ گوادر کے بندرگاہ کے بغیر اور یہ کراچی کی بندرگاہ کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. تو میرے خیال سے ہمیں تو دوسرے لوگوں سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے. یہ جو واخان بارڈر ہے یہ چترال سے تقریباً کوئی 40 یا 45 کلومیٹر کے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ چٹان صاحب. لاسٹلی آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، اب جو ریسنٹلی پاک انڈیا کے معاملات ہوئے، بڑی کشیدگی ہم نے دیکھی ان تمام تر معاملات میں، اس میں جو افغانستان کا جھکاؤ تھا وہ ہم نے بھارت کی جانب دیکھا انسٹیڈ آف پاکستان. ہمیں ایسے کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم افغانستان کا جھکاؤ پاکستان کی طرف لا سکیں، یا افغانستان سے جو ہمارے تعلقات ہیں ان کو بہتر کیا جا سکے؟
देखिए जी, ये बिल्कुल गलत बात है कि इंडिया की तरफ अफगानिस्तान का झुकाव था। सही। मैं तो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे रहता हूँ, मेरा घर से अफगानिस्तान का बॉर्डर 15 किलोमीटर पे है। सही। जब पाकिस्तान जीत रहा था तो वहां पे अफगानिस्तान में होटलों में, अफगानिस्तान में दफ्तरों में, टीवी के सामने इस तरह का जश्न मना रहे थे वो लोग, जिस तरह के क्रिकेट मैच में लोग जश्न मनाते हैं। हाँ, हमें ये चीज तस्लीम करना चाहिए कि अफगानिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है। वो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाए जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। बाकी वो एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है, वो इंडिया के साथ भी ताल्लुकात रखे, वो अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात रखे, जिस तरह हम रख रहे हैं। हमारे चाइना के साथ भी ताल्लुकात है, हमारे अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात है, हमारे सऊदी के साथ भी ताल्लुकात है, हमारे ईरान के साथ भी ताल्लुकात है। तो अगर इंडिया का कोई वज़ीर ख़ारजा को आना अफगानिस्तान में, या यहाँ की किसी वजीर को इंडिया जाना, अगर इसको हम पाकिस्तान दुश्मनी समझते हैं तो ये हम गलत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हमें मानना चाहिए कि अफगानिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है और हमें उसको आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क की तरह देखना चाहिए। और मैं नहीं समझता हूँ कि इंडिया के मुकाबले में अफगानिस्तान जो है, ये मौजूदा जो हुकूमत है, ये कभी इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ सपोर्ट करेगा या इंडिया को कभी इजाज़त देगा कि इनके बॉर्डर से पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। जी, बहुत शुक्रिया अख्वंज़ादा चट्टान साहब, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, और राशिद हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों ने अपने जो है वो मौक़िफ़ से आगाह किया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे थे मुज़ाकरात के हवाले से, एक बार फिर से हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उसका एक बार फिर से हो सकता है हो जाए, लेकिन अगेन पीटीआई की जानिब से कुछ शराइत आयद की जा रही हैं और उसमें सर फहरिस्त है कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि ये तमाम तर मामला, तमाम तर फैसले अदलिया ने करने हैं, हुकूमत के हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो बानी पीटीआई को रिहा कर सके। अब देखना ये होगा कि मुज़ाकरात स्टार्ट होते हैं, अगर होंगे तो किस मोड़ पर जाके जो है वो नतीजा निकलता है। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।